بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرے والد صاحب جب بھی گھر آتے نشے سے چور ہوتے، لیکن میرے والد باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ وہ دن رات نشہ نہیں کرتے، بس رات کو ہی نشے میں لگے رہتے، ورنہ میں نے اکثر ایسے گھرانے دیکھے ہیں جہاں نشہ کرنے کے عادی مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے گھر میں ہونے والے واقعات بہت ہی زیادہ عجیب تھے۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے والد کے ورثے میں 4 گھر اپنے ذاتی تھے جن کا کرایہ اچھا خاصا آتا تھا، اس لیے ابا اگر نہ بھی کماتے تب بھی ہمارا گھر اچھا چلتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے ابا کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جسے ابا چلاتے تھے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میرے والد دن میں بالکل ایک عام نارمل انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ وہ کافی سمجھداری کی باتیں بھی کر جاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہ نشہ اور خمار نظر نہیں آتا تھا جو ایک عادی نشہ کرنے والوں کی آنکھوں میں دکھتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے اور اپنے ہوٹل چلے جاتے، پورا دن جی توڑ محنت بھی کرتے۔ دن میں انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ نشہ کرتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ گھر لوٹتے تو نشے سے چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ ہوتی تھی۔ میری والدہ دروازہ کھولتی اور ابا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ اس کے بعد امی ابا کے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ پوری رات ابا کے کمرے کی بتی بھی جلتی رہتی اور سرگوشیوں کی آواز بھی آتی رہتی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا اتنے نشے میں گھر لوٹتے کہ اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ لگتا کہ ابھی بستر پر لیٹیں گے تو سو ہی جائیں گے، لیکن ان کے کمرے سے آنے والی سرگوشیاں کچھ اور ہی بتاتی تھی۔ میرے ابا رات دیر سے نہیں لوٹتے تھے کہ 12 کا 1 بج جائے تو سیدھا کمرے میں چلے جائیں، بلکہ وہ تو 8-9 بجے گھر لوٹتے تھے۔ امی ان کے گھر آنے سے پہلے رات کا کھانا ڈٹ کے کھا چکی ہوتی۔ ابا گھر آتے ہوئے میرے لیے کبھی کبھی کھانا ہوٹل سے لے آتے، خود بھی ہوٹل سے کھاتے تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رات 9 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک میرے ماں باپ کمرے میں کرتے کیا رہتے ہیں۔ میں ابا اور امی کی یہ روٹین 4-5 سال سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن انہیں میری بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ امی بس روٹی بنا کر میرے لیے رکھ دیتی، کہتی جب بھوک لگے تب کھا لینا، اور شام ہوتے ہی جلدی جلدی اپنے سارے کام نپٹانے لگتی۔ پہلے تو میں چھوٹی تھی، اس لیے ان باتوں پر توجہ کم ہی دیتی تھی۔ میری عمر 10 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب اماں نے میرا کمرہ علیحدہ کر دیا۔ مجھے اس وقت اکیلے کمرے سے خوف آتا، کیونکہ پورے کمرے میں صرف میں ہی ہوتی تھی، اور وہ بھی رات بھر کے لیے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی ہوتا تو شاید مجھے اتنا ڈر نہ لگتا۔ میری ماں میرے باپ کے گھر آتے ہی کمرے میں چلی جاتی اور پھر صبح ہی باہر آتی۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب لگتی۔ میں اب 8ویں جماعت میں تھی اور اس عمر میں ایسی باتیں ذہن میں زیادہ گردش کرتی ہیں۔ پھر میری دوستیں تھیں، اکثر اپنی کسی کزن یا چچا کی شادی کا ذکر کرتی۔ ہم سب لڑکیاں سن بلوغت میں قدم رکھ چکی تھی، اس لیے فطری سی بات تھی کہ اب کھلونوں میں جی نہیں لگتا تھا۔ آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، شادی پر لڑکیاں کیا پہنتی ہیں، دلہن کیسی لگ رہی تھی، ماموں یا چچا کی شادی پر ان کا کمرہ کب بند ہوا اور صبح کب کھلا، اور یہ بات کوئی نئی نہ تھی۔ نئی شادی شدہ جوڑے کے کمرے پر تو نہ چاہتے ہوئے سب کی ہی نظریں ہوتی ہیں۔ میری دوستیں اکثر ایسی باتیں کر کے ہنستی تھی کہ چچا نے ناشتے کے دوران سب کی نظروں سے بچ کر چچی کو آنکھ ماری تھی۔ ہم نے دیکھ لیا، کبھی کہتی دادی سے چھپ کر چچا نے چچی کو گلاب اور کلیوں گجرے لگا دیے تھے، لیکن دادی نے انہیں 12 بجے سے پہلے کمرے میں جانے نہیں دیا، اس لیے چچی کا موڈ بڑا خراب تھا۔ ایسی باتیں ہم سب لڑکیاں بڑی دلچسپی سے سنتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب میں سے یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ نئی شادی شدہ جوڑے کے بند دروازے کے پیچھے کی داستان کیا تھی۔
لیکن دل میں جذبات کچھ عجیب سے اٹھتے تھے، کبھی تجسس سا بھی ہوتا کہ پتہ بھی تو چلے اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ سوال ایسا تھا جو ہم سب لڑکیوں کے ذہن میں اٹھتا تو تھا، لیکن شرمی ہم ایک دوسرے سے ذکر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن میرا دل ایک سوال اپنے ماں باپ کو لے کر بھی اٹھتا تھا، کیونکہ میرے گھر میں نہ تو دادی تھی نہ ہی کوئی چچی، اور میرے ماں باپ بھی رات ہوتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور پھر صبح ہی باہر آتے۔ جب تک میں سو نہیں جاتی میری نظریں بار بار ان کے کمرے کے دروازے پر ہی گردش کرتی رہتی تھی۔ میں نے یوں ہی ایک بار اپنی سہیلی سے پوچھ لیا کہ تم چچی کے بارے میں تو بہت سناتی ہو، اپنی امی ابا کا بھی کچھ بتایا کرو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اس عمر میں ان کا کیا قصہ سنانا، ان کے تو آپس کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ امی اکثر ہم بچوں کے ساتھ ہی سو جاتے اور ابا بیچارہ اپنے کمرے میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے اپنی دوست کی بات میں صداقت نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے تو کم عمری میں ہی الگ کمرے میں سلانا شروع کر دیا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ امی کبھی میرے ساتھ سوئی ہوں۔ مجھے تیز بخار ہوا ہو، میں بیمار ہوں یا خوف سے ڈر گئی ہوں، امی کو میری کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ بس ابا کے آتے ہی وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ابا کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی، نہ جانے کیوں۔ لیکن اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی ازواجی زندگی کا جائزہ لینے لگی تھی۔ شاید میری عمر یا پھر اس عمر میں مجھے میری ماں کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی، جو مجھے اچھا برا سمجھاتی، لیکن میری ماں کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ میری توجہ کا مرکز آج کل اپنے ماں باپ تھے۔ میں نے سنا اور دیکھا تھا کہ نشہ کرنے والے مرد کے ساتھ رہنے والی عورتیں ان کے عتب کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن میری ماں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ظلم سہتی ہوں گی، کیونکہ صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو بالکل تازہ دم ہوتی۔ ان کے برعکس میرے والد کا چہرہ بجھا بجھا سا لگتا تھا، اور وہ ناشتے کے ساتھ درد کی دوا بھی کھاتے تھے جیسے وہ تھکن سے چور ہوں۔ شاید نشے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو۔ اور میری ماں پراٹھے کا ناشتہ کرتی۔ ایک بار جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے گھر سے ایک 20 سالہ لڑکے کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ میری ماں سے مسکراتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میری ماں بھی اسے مسکرا کر الوداع جملہ ادا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ماں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھنے لگا تھا۔ امی نے جب اس لڑکے کو دیکھا کہ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے گھر کے اندر جانے کا کہنے لگی تھی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ کافی دیر میری ماں اس لڑکے سے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ میں نے پہلے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ماں اس سے یوں بے تکلف تھی جیسے پرانی شناسائی ہو۔ جب اندر آ گئی تو میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون تھا اور ہمارے گھر پر کیا کر رہا تھا۔ میری بات پر وہ کچھ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی میری دوست کا بیٹا ہے، یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے مجھے سلام کرنے آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یہ بات ختم ہو گئی۔ ایک بار ابا گھر پر آئے تو وہ نشے میں نہیں تھے۔ مجھے انہیں ہوش مندی میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے اس بار مٹھائی لائے تھے۔ میں بہت عرصے بعد اپنے باپ کو اس وقت ہوش و حواس میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہے، لیکن ابا کو ہوش میں دیکھ کر میری ماں بالکل گم سم سی ہو گئی تھی۔ پہلی بار ابا نے صحن پر دسترخوان بچھا کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ مجھ سے میرے اسکول کا پوچھنے لگے۔ مجھے لگا آج میرے لیے عید کا دن ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی روز تنہائی کا عذاب جھیلتی تھی۔ رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک میرے ماں باپ کمرے میں رکھتی تھی، اور اس کے بعد میں اسکول چلی جاتی اور ابا اپنے ہوٹل میں۔ رات کو وہ پھر سے نشے میں ہوتے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یوں رہتی جیسے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج میں بے تحاشا خوش تھی، لیکن میری ماں میرے یوں چپ تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ ابا کو یوں دیکھ کر میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، لیکن امی تو چپ تھی۔ انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میری ماں نے نشے کی سگریٹ میرے باپ کو پکڑا دی، کہنے لگی اسے پیو، آج کیوں تم سگریٹ پی کر نہیں آئے؟ اپنی والدہ کے منہ سے یہ بات میں نے پہلی بار سنی تھی، اور میں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بیویاں تو اس بات سے خوش ہوتی ہیں کہ شوہر نے نشہ نہیں کیا،
لیکن میری ماں خود سے میرے باپ کو سگریٹ لا کر دے رہی تھی۔ میرے باپ نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آج رہنے دو، آج میں جینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ تھک چکا ہوں نشے میں رہ رہ کر۔ میرے باپ کے لہجے میں نمی سی کھلی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنے ابا کی بات سن کر دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری والدہ نے لیٹر سے وہ سگریٹ جلایا اور زبردستی میرے باپ کے ہاتھ میں پکڑوا دیا۔ کہنے لگا، مجھے تم نشے میں چوری اچھی لگتی ہو، پیو اسے اور چلو کمرے میں۔ میں حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کا یہ کون سا روپ تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ میرے والد نے نام آنکھوں سے میری ماں کی طرف دیکھا اور وہ سگریٹ منہ میں رکھ لیا۔ تیزی سے سگریٹ کے کش لینے لگے۔ سگریٹ پیتے ہوئے مسلسل میری والد کے آنسو جاری تھے۔ 1 منٹ میں انہوں نے وہ سگریٹ تیزی سے پی کر زہر کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اتنی دیر میں میری ماں انہیں دوسرا سگریٹ بھی دے چکی تھی۔ پہلی بار مجھ پر ایک ایسی حقیقت اشکار ہوئی تھی کہ میرا دل اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر کٹ کے رہ گیا تھا۔ 4 سگریٹ پینے کے بعد میرا باپ مدہوش ہو چکا تھا۔ میری ماں اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یوں تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ میری ماں کیسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو خود زہر دے رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری ماں میرے باپ کے ساتھ کمرے میں جا کر کچھ بھی کر سکتی ہے پر محبت ہرگز نہیں۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھنے لگا تھا کہ آخر میری ماں چاہتی کیا ہے۔ امی کا کمرہ بند ہونے کے بعد میں نے دسترخوان اٹھایا، کھانا سنبھالا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں آج تک یہ سمجھتی رہی تھی کہ نشہ میرا باپ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو غلط ہے۔ میں اس وقت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی ماں قصوروار لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا بھی 6 ماہ پہلے ہی ابا کی نشہ زیادہ کرنے سے طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا تھا کہیں ابا مر ہی نہ جائیں۔ ان دنوں رو رو کر ابا کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ امی بھی اداس تھی۔ میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر لیا تھا۔ میرے والد کو کچھ ہو نہ وہی میں پڑھ رہی تھی کہ جب امی نے ایک دن ایک وکیل کو گھر پر بلایا اور ابا کے گھر کے کاغذات لے کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ اللہ تمہیں صحت دے، زندگی دے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، برحق ہے۔ اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بھائی مجھ کمزور عورت سے تمہاری ساری جائیداد یہ کہہ کر چھین لیں گے کہ بھائی کی جائیداد پر ہمارا بھی حق ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی نے ابو سے نشے کی حالت میں دستک کر لی۔ امی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، وہ ابو سے روز ہی جھگڑا کرتی تھی۔ ابو بھی امی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے امی کو طلاق دے دی اور اپنا سب کچھ واپس لے لیا۔ اب میں بھی ابو کے ساتھ سکون سے رہنے لگی۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔